السلام علیکم. آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، دیٹ از بیسیکلی ہاؤ ٹو سلیکٹ دا رائٹ کریئر. یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر اس بچے کے مائنڈ میں ہوتا ہے جو سیکنڈ ایئر سے پاس آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے یا سیکنڈ ایئر پاس آؤٹ کر چکا ہوتا ہے اور فیلڈ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا ہوتا. بیسیکلی آپ کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں اور ان آپشن میں سے ایک رائٹ کریئر کو سلیکٹ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ غلط ڈیسیجن لے لیتے ہیں جو کہ آگے جا کے پھر ان کی پوری لائف کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے وہ ڈیسیجن. اب بہت سارے اسٹوڈنٹ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ میم ہمیں سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ہمیں سائبر سیکیورٹی کی طرف جانا چاہیے، ہمیں ڈیٹا سائنس کی طرف جانا چاہیے، ہمیں اے آئی کو سلیکٹ کرنا چاہیے. آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے ایک رائٹ کریئر سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ ان فیوچر آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے یا آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہو سکتا ہے. آج کی ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے کیونکہ بہت ساری پوائنٹس ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. نہ صرف یہ کہ آپ کیسے رائٹ کریئر سلیکٹ کریں بٹ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ کون سے ایسے رولز ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے فوکس کرنی ہے تاکہ آپ اس فیلڈ میں جو آپ سلیکٹ کریں گے اس میں سکسیزفل بھی ہو سکیں. اچھا، 90% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ غلط فیلڈ کیوں سلیکٹ کرتے ہیں یا اگر فیلڈ سلیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں سکسیزفل کیوں نہیں ہو پاتے، اس کی ریزن کیا ہے؟ موسٹ آف دا ٹائم آپ جو کریئر سلیکٹ کرتے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے؟ یا آپ کی فیملی کا پریشر یا آپ نے دوستوں سے سنا ہوتا ہے اس فیلڈ کا بہت اسکوپ ہے سو یہ کر لیتے ہیں کیونکہ اس چیز کا تو اسکوپ بہت زیادہ ہے. یعنی آپ ہائپ کو چیز کرتے ہیں، جو ٹرینڈ فالو ہو رہے ہوتے ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر اپنی ورکنگ نہیں کرتے، آپ کو اویئرنیس نہیں ہوتی، آپ خود کو انالائز نہیں کرتے کہ آپ کے کیا جو مین انٹرسٹ ہیں، اور اس کے بعد آپ کے پاس کوئی جو ہے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا، آپ کچھ چیزوں ایکسپلور نہیں کرتے، ڈیٹیلز نہیں دیکھتے، بس آپ کہتے ہیں فار ایگزامپل سارے کہہ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں تو کمپیوٹر کی فیلڈ بہت اچھی ہے اس لیے ہم کمپیوٹر سلیکٹ کر لیتے ہیں. جیسے ایک ٹائم میں سب کہتے تھے کہ میڈیکل کی طرف جائیں، یعنی سارے لوگ میڈیکل کی طرف چلے گئے یا پھر اب سارے کمپیوٹر کی طرف آ رہے ہیں. کبھی بھی ڈائریکٹ صرف ایک سبجیکٹ پہ فوکس نہ کریں بلکہ اس کو ایکسپلور کریں کہ اس میں آپ کا انٹرسٹ کیا ہے. جیسے کمپیوٹر کی بات کریں تو کمپیوٹر میں صرف سافٹ ویئر انجینئرنگ نہیں ہے، کمپیوٹر میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں آپ ایکسپرٹیز گین کر کے زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم ون بائی ون وہ ساری ڈسکس کریں گے کہ آپ نے کس طریقے سے سلیکٹ کرنا ہے، یا بے شک کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہی رہیں، کمپیوٹر کی فیلڈ کو سلیکٹ کریں بٹ آن دا بیسس آف ڈیٹا. جب تک آپ اپنے ڈیٹا کو گیدر نہیں کریں گے، یعنی بیسیکلی اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ ڈیٹا گیدر کر کے اس کو انالائز کر کے پھر ڈیسیجن نہیں لیں گے تو آپ کبھی بھی ایک اچھا ڈیسیجن نہیں لے پائیں گے. کریئر چوز کیسے کرنے ہیں اس سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وائی دس کریئر چوائس پروسیس از سو مچ امپورٹنٹ. ہمارے اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ بس ڈگری کرنی ہے پر پتہ نہیں ہے کہ ڈگری کیوں کرنی ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، آگے کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی گول نہیں ہوتا. بس ٹھیک ہے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا، انجوائے کریں، اسائنمنٹ سبمٹ کرائیں، مڈز ہوئے، اس کے بعد فائنلز ہوئے، سمیسٹر ختم، نو ویژن ایٹ آل. اور جب 4 سال کی ڈگری ہوتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اچھا اب وہ اسکل سیٹ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں جو ہمیں ایکچولی چاہیے جاب مارکیٹ کے لیے. اور پھر اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں. موسٹ آف دا ٹائم اسٹوڈنٹ ڈگری کوئی اور کرتے ہیں اینڈ دین انہیں سوئچ کرنا پڑتا ہے کسی اور طرف، کیونکہ تب جا کے انہیں سمجھ آتا ہے کہ نہیں یہ کام تو نہیں، میں یہ کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتا تھا. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جو یونیورسٹی لائف ہے یا ڈگری ہے یا کریئر چوائس ہے اس کو سلیکٹ کرنے سے پہلے ہی سمجھ لیں کہ کیا یہ چیز آپ کے لیے ہے بھی یا نہیں. کیونکہ اگر آپ یہ ڈیسیجن غلط لیتے ہیں، نہ صرف آپ نے 4 سال ضائع کیے ہیں بلکہ آپ کو پھر 2 سال اور اس چیز کو دینے پڑیں گے وہ اسکل گین کرنے کے لیے جو ایکچولی آپ کو لگے گا کہ ہاں اس میں میرا کریئر زیادہ جو ہے وہ سکسیزفل ہو سکتا ہے. تو رانگ پاتھ اگر آپ ابھی سے سلیکٹ کر لیں گے تو یہ صرف آپ کو اسٹریس ہی دے گا، ریگریٹ دے گا، اور پھر آپ کو آگے ڈبل محنت کرنی پڑے گی سوئچ کرنے کے لیے، اور آپ کے نہ صرف 4 سال ضائع ہوں گے بلکہ وہ ٹائم پیریڈ بھی ضائع ہو جائے گا. اس لیے رائٹ پلان سلیکٹ کریں تاکہ آپ اس میں سیٹسفیکشن کے ساتھ کام کر سکیں اور وہ کام کریں جو ایکچولی آپ کا انٹرسٹ بھی ہو، تو اٹس obvious کہ آپ وہ کام زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اوکے، سب سے پہلے تو سب سے غلط اپروچ جو ہمارے اسٹوڈنٹ فالو کرتے ہیں اور ایون کہ جو ہم نے بھی فالو کی وہ یہی ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اچھی ہے یا نہیں، اس چیز کا اسکوپ ہے یا نہیں، جو ہم کر رہے ہیں یہ فیلڈ ٹرینڈنگ میں ہے یا نہیں. ہر ٹرینڈ ہر پرسن کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتا. ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ اور سب سے پہلے جو ہمارے اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈگری سلیکٹ کر لیتے ہیں بٹ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس ڈگری میں پڑھایا کیا جائے گا،
یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس ڈگری کرنے کے بعد جب آپ جاب مارکیٹ میں جائیں گے تو اس میں کس طرح کی جابس ہوں گی اور آپ کو کون سی اسکلس پہ کام کرنا چاہیے۔ سو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے کریکولم میں اور ہماری جو ڈگریز ہیں ان میں اور ہماری جو اسکل سیٹ جاب کے لیے ریکوائر ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب بے شک یونیورسٹیز کو دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں پہلے 4 سیمسٹر میں اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بتاؤں تو آپ کو سبجیکٹ کیا پڑھائے جاتے ہیں، آپ ایتھکس بھی پڑھیں گے، آپ انٹرنیشنل ریلیشن بھی ہم نے پڑھی، ہم نے اکنامکس بھی پڑھی، ہم نے اسٹارٹس بھی پڑھی، ہم نے سسٹم ڈیزائن بھی پڑھا، چلیں ساتھ ساتھ کچھ سبجیکٹ چلتے رہتے ہیں، ڈیٹا بیسز، اور 4 سال کی ڈگری میں آپ کو ہر لینگویج کا جو بس ایک نو ہاؤ ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ آپ کو ہر لینگویج کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہم نے جاوا بھی پڑھی، ہم نے سی پلس پلس بھی پڑھی، ہم نے پائتھون بھی پڑھی، سو ہر لینگویج پڑھائی جاتی ہے اور اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے انہوں نے آ، کس طریقے سے کسی ایک ڈومین کو سلیکٹ کرنا ہے اور ایک ڈومین کی ایکسپرٹیز گین کرنی ہے۔ سو جب بھی آپ کوئی ڈگری سلیکٹ کریں پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس ڈگری کی جاب مارکیٹ جو ہے یا اگر آپ اس میں آگے کام کرنا چاہتے ہیں تو مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے اور کون سا اسکل سیٹ ہے جس پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی یونیورسٹی سلیکٹ کریں، اب یونیورسٹیز کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے HEC کے اس کرائٹیریا کو پورا کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھانی ہے، انہوں نے اسلامیات بھی پڑھانی ہے، انہوں نے میتھس بھی پڑھانا ہے، انہوں نے انگلش بھی پڑھانی ہے، انہوں نے کمیونیکیشن اسکلس بھی پڑھانی ہے، جیسے ہم نے یہ سارے سبجیکٹس پڑھے اور پہلے 4 سیمسٹر کے اندر آپ جو مرضی ڈگری کریں آپ یہی جو ہے وہ بیسک سبجیکٹ پڑھتے ہیں۔ 4 سیمسٹر کے بعد آپ کے میجرز سٹارٹ ہوتے ہیں اور اس میں سے بھی آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے جو آپ نے پکڑنی ہے اور جس میں آپ نے کام کرنا ہے، اور یہ وہ سب غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ یعنی ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے جو سبجیکٹ آ رہا ہے پڑھتے جائیں، پروجیکٹ بنائیں، اسائنمنٹ سبمٹ کرائیں، کوئز دیں، مڈز آئے، فائنل اور ختم سیمسٹر، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ سو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے، یعنی آپ نے اسکلز بھی گین کرنی ہے۔ اب اکثر جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بس اسکل گین کر لیں، ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ کو یونیورسٹی جانے کی تو ضرورت نہیں ہے، اتنے پیسے آپ کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ نے پیسے لگانے ہیں تو آپ اچھی یونیورسٹیز میں لگائیں۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کون کون سی ایسی یونیورسٹیز ہیں۔ یونیورسٹیز کیوں ضروری ہیں؟ اچھی یونیورسٹیز اس لیے ضروری ہیں کیونکہ وہ آپ کو ایک نیٹ ورکنگ کا ایکسپوجر دیتے ہیں، وہ آپ کو موقع دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے ملیں اور اپنی نیٹ ورکنگ اور کمیونیکیشن اسکلس کو بہتر کریں، کیونکہ یہ بھی ایک ضروری ہے جاب مارکیٹ کے اندر۔ اگر وہ چیز نہیں ہوگی تو آپ کبھی آگے جو ہے وہ اس چیز میں ایکسپرٹیز تو بے شک آپ نے گین کر لی ہے لیکن آپ کی نیٹ ورکنگ نہیں ہوگی، آپ اپنے جو کائنڈ آف جن سے آپ نے پروجیکٹس لینے ہیں یا کلائنٹس کو تک نہیں پہنچ پائیں گے، یا آپ کو جاب مارکیٹ کا بھی آئیڈیا نہیں ہوتا اور آپ کی کمیونیکیشن اسکل بھی امپروو نہیں ہوتی، کیونکہ دس از آلسو کمپلسری پارٹ آف اینی ڈگری۔ سو یہ وہ تمام باتیں ہیں جو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، یعنی سکسیس تبھی آتی ہے جب آپ کی اسکل بھی ہو، آپ کا انٹرسٹ بھی ہو اور آپ کنسسٹنسی سے اس پہ کام بھی کریں۔ اب ذرا آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ کون سی ڈگریز ایز اے سی اے اسٹوڈنٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں، کس ڈگری میں کیا چیز ہے جو کہ مین پوائنٹ آف فوکس ہوتی ہے، اور کون سی اسکلز ہیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے تو آپ سکسیزفلی جو ہے وہ اس فیلڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہو۔ اب آپ کوئی بھی ڈگری سلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے یہ دیکھیں فار ایگزامپل بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ بیسیکلی ان کو کوڈ لکھنا نہیں آتا لیکن انہوں نے کرنا سی ایس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ ہی ہے۔ اب جب آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں پتا اپنا تو آپ کبھی بھی وہ کام آگے خوشی سے یا پیشن کے ساتھ نہیں کرو گے، اور کبھی بھی آپ اس میں اس طرح فلرش نہیں کر پاؤ گے جو کہ ایک وہ پرسن جس کا وہ پیشن ہے کوڈنگ وہ کر پائے گا۔ تو آبویسلی وہاں پر جب کمپٹیشن ہوگا تو جو پیشن والا پرسن ہے وہ آبویسلی زیادہ آگے نکل جائے گا ایز کمپیئر ٹو دیٹ جس کا پیشن ہی نہیں ہے، وہ فرسٹریٹڈ ہی رہے گا۔ سو کوئی بھی آپ فیلڈ سلیکٹ کریں پہلے اپنے آپ سے 3 چیزیں پوچھیں، اور اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا کمپیوٹر، کہ آپ کو کیا چیز پسند ہے، کیا آپ کو جو لاجیکل تھنکنگ ہے وہ اچھی لگتی ہے، آپ کے اندر کریٹیوٹی ہے، آپ کو نئی نئی چیزیں نئے سافٹ ویئر بنانا، آپ کوئی بھی چیز دیکھتے ہو تو آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کیوں نہ میں اس کا کوئی سافٹ ویئر بنا دوں یا اس کو کریٹو وے میں کوئی ڈیولپ کر دوں۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو کوڈنگ پسند ہے یا نہیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کوڈنگ پسند نہیں ہوتی، اسٹل وہ کوڈنگ کی فیلڈ سلیکٹ کر لیتے ہیں اینڈ دین اس کے بعد پھر فرسٹریٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ کچھ بھی اچیو نہیں کر پاتے۔ سملرلی ڈیپ پرابلم سالونگ اسکل، کمپیوٹر کی جو بھی آپ فیلڈ سلیکٹ کریں گے آپ کی پرابلم سالونگ اسکلز اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی پرابلم سالونگ اسکلز اچھی ہیں تو آپ کمپیوٹر کی کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر آپ کی پرابلم سالونگ اسکلز اچھی نہیں ہیں تو آپ کبھی بھی جو ہے وہ ایک کمپیوٹر کی فیلڈ میں اتنے سکسیزفل نہیں ہو سکتے ہو۔ سو اس کے لیے آپ کی لاجیکل تھنکنگ ہونا، آپ کی پرابلم سالونگ اسکلز ہونا بہت ضروری ہے۔
اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایکسپلور کرنا ہے ڈفرینٹ فیلڈس کو، اینڈ دین ان کا ایک اسمارٹ ریسرچ کرنی ہے. ریسرچ اسٹریٹجی بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں. موسٹ آف دا ٹائم یہ سوال آتا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا کون سی فیلڈ بیسٹ ہے. دیکھیں، سافٹ ویئر انجینئرنگ بیسٹ ہے، بٹ ان لوگوں کے لیے جو کمپیٹ کر سکیں ایک ہائی لیول کا کمپٹیشن، اور ایسی ایکسپرٹیز گین کر سکیں جو کہ وہ بیٹ کر سکیں ایک اسمال لیول، اسمال اسکیل پہ. کیونکہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں اور آپ ایک میڈیوکر اور ایوریج جو ہے وہ اسکل سیٹ کے ساتھ اس مارکیٹ میں انٹر ہوں گے، تو اٹس آبویسلی سیچوریٹڈ فار یو، اور آپ کو جگہ نہیں ملے گی. اگر آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کرنی ہے تو آپ کو بہت ڈیپ ڈاؤن ڈیٹیل اور انفارمیشن پتہ ہونی چاہیے چیزوں کی. کیونکہ آگے میں ڈسکس کروں گی کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ نے بیسیکلی کام کرنے کیا ہوتے ہیں، یعنی کون کون سے مین ٹاسک ہیں جو ایک سافٹ ویئر انجینئر کرتا ہے، پرفارم کرتا ہے. اور اگر آپ کے پاس وہ اسکل سیٹ ہوگا تو ہی آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے. سملرلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ، ایم ایل، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی آنے والے ٹائم میں جابز لے گی. نہیں، اے آئی آپ کی جاب کو آسان کرنے کے لیے، اکیلے اے آئی کچھ بھی نہیں کر سکتا انٹل 10 to 20 years. سو 10 to 20 years تک آپ نے خود ایسے مشین لرننگ الگوریدم اور ماڈل بنانے ہیں، یعنی آپ نے اے آئی بنانی ہے. آپ ایسی فیلڈ سلیکٹ کریں جہاں بجائے اے آئی جو ہے وہ آپ کا کام کریں، آپ اے آئی بنانے والے سافٹ ویئرز اور ایم ایل اور اس فیلڈ کی طرف چلے جائیں. سائبر سیکیورٹی نیسیسٹی ہے، جہاں اے آئی کی وجہ سے اتنے کام آسان ہو گئے ہیں، وہاں پر اتنے ہی ایشوز بھی زیادہ ہو گئے ہیں. اور سائبر سیکیورٹی تو بینکنگ انڈسٹری کی بات کریں، گورنمنٹ کی بات کر لیں، کوئی بھی فیلڈ پکڑ لیں اور اس میں دیکھیں کہ سائبر سیکیورٹی کیسے اچیو کی جا سکتی ہے، اینڈ دین اس فیلڈ کو آپ پرسیو کر سکتے ہیں. سملرلی ڈیٹا سائنس، جتنے بزنسز ہیں ان کو چاہیے کہ کس طریقے سے وہ ان تمام جو بیسیکلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ماڈلز اور الگوریدم ہیں، ان کو استعمال کر کے اپنے بزنس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. دیٹ از آل اباؤٹ ڈیٹا سائنس. اس کو بھی آگے ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. سملرلی کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ماڈل تمام زیادہ تر کمپنیز ٹرانسفر کر رہی ہیں ٹورڈز دی کلاؤڈ کمپیوٹنگ. سو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ بیسیکلی آرکیٹیکچر اس کا کیسے بنتا ہے، سافٹ ویئر ایز اے سروسز کیسے پرووائڈ کی جا سکتی ہیں، تو اس طرف جا سکتے ہو. یو آئی یو ایکس ڈیزائن آئی ول ناٹ ریکمینڈ ٹو اینی ون، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ اے آئی بہت آسانی سے کر سکتی ہے، اور اس میں اے آئی کے ریپلیسمنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. سو یس، کچھ نہ کچھ آپ کو پتا ہونا چاہیے نو ہاؤ، بٹ آئی ووڈ ناٹ ریکمینڈ یو آئی یو ایکس ڈیزائن، کیونکہ اب بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس میں کام آسان ہو گیا. یعنی ایک نان ٹیکنیکل پرسن جو ہے وہ بھی بہت آسانی سے اے آئی کے سافٹ ویئر کو یوز کر کے کوئی بھی ڈیزائن کریٹ کر سکتا ہے. سو اس کو ایز اے ڈگری کنسیڈر کرنا از ناٹ اے گڈ ڈیسیجن. سو اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ کچھ ایسی ہیں جو کہ پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں. اس میں فاسٹ، نسٹ، یو ای ٹی، یہ تمام بڑی یونیورسٹیز آتی ہیں، لمز. سو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے پورٹل، یعنی بیسیکلی ویب سائٹس پہ جانا ہے، وہاں آپ پروگرام سرچ کریں کہ وہ کون کون سی ڈگریز آفر کر رہے ہیں. ان ڈگریز کے کریکولم کو دیکھیں. آپ کریکولم دیکھیں گے، انہوں نے سیمسٹر وائز دیکھا ہوتا ہے، اس سیمسٹر میں یہ سبجیکٹ پڑھائیں گے، اس میں یہ سبجیکٹ پڑھائیں گے، اس میں یہ سبجیکٹ پڑھائیں گے. وہ تمام سبجیکٹ کو دیکھیں، پھر ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ انفارمیشن سرچ کریں، اور ان سبجیکٹ سے ریلیٹڈ دیکھیں کہ ان میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے. یا بیسیکلی کچھ سبجیکٹ تو آپ کو نظر آ جائیں گے کہ بیسکس ہی ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹارٹس اینڈ میتھس اینڈ اکنامکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشن اینڈ ایتھکس اینڈ کمیونیکیشن اسکلز اینڈ انگلش. تو اس کے علاوہ آپ نے باقی سبجیکٹس دیکھنے ہیں جو مین فیلڈ کے اندر آتے ہیں، اور ان سبجیکٹس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے. بے شک ان کے بارے میں کوئی چھوٹے ایک دو ٹیوٹوریلز دیکھیں، اور اس کے اندر تھوڑی سی کوڈنگ کر کے، یا ایٹ لیسٹ خود کو انالائز کریں کہ کیا وہ کام آپ کو انٹرسٹنگ لگتا ہے. اور پھر اگر وہ کام آپ کو انٹرسٹنگ لگتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یس آپ اس کو لے کے آگے ایز اے کریئر موو کر سکتے ہو، تو پھر آپ وہ سبجیکٹ سلیکٹ کریں. ادروائز وہ آپ سلیکٹ نہ کریں، بے شک ایک آدھا چھوٹا سا پروجیکٹ بھی بنا کے دیکھ لیں. سو اب ذرا نیکسٹ سلائڈس کے اندر ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ کہاں کون سی ایکسپرٹیز ہونا ضروری ہے، یعنی کس فیلڈ کے اندر کون سی ایکسپرٹیز پہ فوکس زیادہ کیا جاتا ہے. اوکے، یہ سلائڈ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ کا یہ سوال بھی آتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں جب اے آئی اتنی فلرش کر جائے گی اور بہت ساری جابس جو ہیں وہ چلی جائیں گی، تو what about these jobs. So I tried to actually summarize all those کہ جو فیلڈز مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سلیکٹ کرنی چاہیے، لیکن ان میں جاب سیکیورٹی کیا ہے. اب اگر سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بات کریں تو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ کی لاجک، پرابلم سالونگ اور کنسسٹینسی آپ کی ہونی چاہیے. اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ ایز اے بگنر میں آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گی. کیونکہ اس فیلڈ میں اگر آپ ایک اچھی پلیس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ایکسپرٹیز گین کرنی پڑیں گی.
یعنی آپ کو ایک بہت ہائی لیول کا کمپٹیشن فیس کرنا پڑے گا اور آپ کو بہت ساری ایکسپرٹیز ہوں گی تو ہی آپ اس کو سکسیزفلی جو ہے وہ ایک کریئر کی طرح لے سکتے ہیں. ادروائز چھوٹے لیول پہ اے آئی آرام سے ہی کام کر سکتی ہے، لیکن ہاں وہ ہیومن کی طرح ڈیسیژن نہیں لے سکتی. ہیومن کی طرح اگر کوئی ایک ایشوز آ جاتے ہیں یا کنفیوژن آ جاتی ہے تو وہ ریزالو کرنا، جہاں پر ہیومنس کی ایموشنس کی بیسس پہ ڈیسیجن لینا یا اس طرح کے جو سسٹم ہے وہاں یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. ادروائز چھوٹے موٹے کام یہ آرام سے کر سکتی ہے اور چھوٹے موٹے فنکشنز بنا سکتی ہے، بٹ بڑے بڑے کمپلیکس سسٹم یہ اتنی آسانی سے نہیں بنا سکتی. وہاں بہت سارے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، تو وہاں اوبیسلی یہ ریپلیسیبل نہیں ہے، لیکن ہاں چھوٹے لیول پہ اٹ از ریپلیسیبل. اے آئی اور مشین لرننگ جو ہے وہ یہاں پر تو آپ نے خود ہی ماڈل بنانے ہیں، یعنی آپ نے ایسے الگوریدمز اور اے آئی کی چیزیں بنانی ہیں جو دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہوں. سو obviously اس کو تو وہ ریپلیس کر نہیں سکتے. سائبر سیکیورٹی کو بھی ریپلیس نہیں کر سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی اے آئی کا استعمال زیادہ ہو گیا اتنا ہیکنگ کے چانسز اور ان کو بیسیکلی پروٹیکٹ کرنا، تو اس کے لیے سائبر سیکیورٹی ضروری ہے. سو obviously یہ بھی جو ہے وہ اے آئی سے ریپلیس نہیں ہو سکتی. دین ڈیٹا سائنس کی بات کریں تو ڈیٹا سائنس بھی obviously ڈیٹا سائنس از آل اباؤٹ اسٹیٹسٹکس، یعنی آپ نے سارا ڈیٹا گیدر کرنا ہے اور اس کی بیسس پہ ڈیسیجن لینے. یعنی آپ نے بزنسز کو ڈیش بورڈ بنا کے دینے ہیں جس سے ان کے لیے ساری انفارمیشن سمرائز فارم میں آئے اور ڈیسیجن میکنگ آسان ہو جائے. تو یہ بھی ایک اچھی فیلڈ ہے آنے والے ٹائم کے اندر، کیونکہ آپ کسی بھی بزنس کے اندر جا کے اس کی ایک اسپیسیفک، یعنی فار ایگزامپل ایک انڈسٹری کو آپ پکڑ سکتے ہیں، دین اس کی ایکسپرٹیز گین کر سکتے ہیں اور اس میں آپ جو ہے وہ ایک پورا کریئر بنا سکتے ہیں. دین کلاؤڈ کمپیوٹنگ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جب اتنی بزنسز کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ شفٹ ہو رہے ہیں تو obviously اس کا آرکیٹیکچر بنانا، اس کو مینیج کرنا، سافٹ ویئر ایز اے سروس پرووائڈ کرنا، آٹومیشن سسٹم بنانا، سو بیسیکلی سافٹ ویئر ایز اے سروس پرووائڈ کرنا، تو یہ ایک پوری فیلڈ ہے. اور یس ایکسپرٹیز اور ڈیفیکلٹی لیول اس کا بھی ہائی ہے. یو اے یو ایکس ڈیزائن تو میں آپ کو پہلے کہہ چکی ہوں کہ آئی ایم ناٹ ریکمینڈنگ دس. اس کی جگہ ایک اور زیادہ بیسٹ ہے، دیٹ از بیسیکلی فائنینشیل ٹیکنالوجی اور فن ٹیک جسے آپ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آنے والے ٹائم میں آپ کو چاہیے کہ آپ ڈفرینٹ طرح کی فیلڈس کو بیسیکلی دیکھیں اور ان کے اندر آپ کس طریقے سے کمپیوٹر سسٹم کو امبیڈ کر سکتے ہیں یا انکلوڈ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ ضرور سلیکٹ کریں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی جابس ہیں جو کہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں جن کو یہ ریپلیس نہیں کر سکتا، جس میں سیلز وغیرہ آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو سیل ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایموشن سے ہوتی ہے. سو وہاں پر ایموشنل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہاں کبھی بھی یہ ریپلیس نہیں کر سکتی. تو وہاں اس طرح کی فیلڈ میں بھی ریپلیسمنٹ کے چانسز بہت کم ہیں. لیکن وہی بات کہ فرسٹلی اپنے آپ کو انالائز کریں، جو چیز آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے اگر وہ آپ سلیکٹ کریں گے تو obviously آپ اس میں زیادہ فلرش کر سکتے ہیں. اب تھوڑا سا اوور ویو لے لیتے ہیں کہ ہر ڈگری کے اندر یا بیسیکلی اگر ہم بات کریں فیلڈ کے اندر تو اس میں کون کون سی ایکسپرٹیز آپ کو گین کرنی پڑتی ہیں اور ان کا آپ کو ایکسپرٹ بننا پڑتا ہے، تبھی آپ اس فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایک اچھا کریئر بنا سکتے ہو. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا سی پلس پلس بھی پڑھا دی جائے گی، جاوا بھی پڑھا دی جائے گی، پائتھن بھی پڑھا دی جائے گی، اور بھی بہت ساری لینگویجز، ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس، پی ایچ پی، یہ سب کچھ، جاوا اسکرپٹ، یہ سب لینگویجز ہم نے پڑھی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی ایک لینگویج کو سلیکٹ کر کے اس کی ایکسپرٹیز اتنی گین کرنی ہے کہ پھر ہم کسی کا بھی مقابلہ کر سکیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے فار ایگزامپل میں اگر خود دیکھوں تو مجھے سی پلس پلس کا بھی پتہ ہے، جاوا کا بھی پتہ ہے، پائتھن کا بھی پتہ ہے، ایچ ٹی ایم ایل کا بھی پتہ ہے، سی ایس ایس، جاوا اسکرپٹ، پی ایچ پی، بٹ وہ ایکسپرٹیز جو ایک کے اندر ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم یونیورسٹی میں جب ہوتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے جی سارے سبجیکٹ پڑھائے جا رہے ہیں، ہم سارے پڑھ رہے ہیں، بٹ کسی بھی ایک سبجیکٹ پہ ہمارا فوکس نہیں ہوتا اور اس پہ کوئی بتاتا بھی نہیں ہے کہ آپ نے کس چیز پہ فوکس کرنا ہے. سو یہی وہ مین ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے سکسیزفل نہیں ہو پاتے ہو. سو ڈیٹا اسٹرکچر اور الگوریدمز یہ اگر آپ کے اچھے ہیں نا تو آپ کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں آرام سے کام کر سکتے ہو. سو آپ نے اس پہ بہت فوکس کرنا ہے. یہ ویسے کوئی بھی سی ایس کی ڈگری ہو تو ڈیٹا اسٹرکچر اور الگوریدم پڑھایا جاتا ہے. دین سافٹ ویئر آرکیٹیکچر اور ڈیزائن پیٹرنس، کیونکہ سافٹ ویئر انجینئر جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے پورے سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کو مینیج کرنا ہے. یعنی کہ موسٹ آف دا ٹائم سافٹ ویئر انجینئر کوڈنگ نہیں کرتا، لیکن اس نے دوسرے کا کوڈ بھی چیک کرنا ہے، اس نے سسٹم کو بھی چیک کرنا ہے کہ کیا وہ صحیح ڈیولپ ہو رہا ہے، اس نے ہر ایک پروسیس کو بھی انالائز کرنا ہے، اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریکوائرمنٹ میٹ ہو رہی ہے یا نہیں. یعنی پورے کا پورا کام جو ہے وہ
اس نے کرنا ہے. تو اگر وہ ایکسپرٹ ہوگا تو وہ obviously کسی کے کوڈ میں سے ایرر نکال سکتا ہے. وہ ایکسپرٹ ہوگا تو وہ پروسیس کو مینیج کر پائے گا. وہ ایکسپرٹ ہوگا تو وہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کر پائے گا. وہ ایکسپرٹ ہوگا تو وہ ایک سسٹم کو اس طریقے سے ڈیولپ کر پائے گا جیسے ایک ایفیشینٹ سسٹم پروڈیوس ہو سکے. سو اسے ڈیٹا بیس کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اسے اے پی آئیز کا بھی پتہ ہونا چاہیے, اسے سسٹم ڈیزائن کا بھی پتہ ہونا چاہیے. سو یہ تمام ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور آپ اس کے ایکسپرٹ ہوگے تو ہی آپ اس فیلڈ میں ایک جگہ بنا سکتے ہو. اگر آپ کی اسٹرانگ جو لاجیکل تھنکنگ ہے, پرابلم سالونگ اسکلز آپ کی اچھی ہیں, آپ جو ہے وہ آرام سے ایرر ریزالو کر سکتے ہو, آپ پینک نہیں کرتے ہو, تو آپ اس فیلڈ کے اندر آرام سے جگہ بنا سکتے ہو. سو یس, اگر آپ ایک ایز اے بگنر اس کے اندر انٹر ہو گئے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ مارکیٹ میں کون سی ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ جب 4 سال کی ڈگری کر کے نکل کے پھر یہ کام شروع کرو گے جیسے ہم نے غلطیاں کی ہیں, تو آپ کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتے. آپ کو پہلے دن سے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس ڈگری کے اندر میں نے کیا پڑھنا ہے, کون سے سبجیکٹ پہ فوکس کرنا ہے, اور مارکیٹ میں کون سی ایسی جابس ہیں جو کہ اویلیبل ہیں, اور پھر آپ نے اسی سے ریلیٹڈ جو اسکلز ہیں وہ اسکل سیٹ اپنا ڈیولپ کرنا ہے. باقی جی پی ایس ساتھ چلتا رہتا ہے, لیکن آپ نے اپنا اسکل سیٹ پہلے سیمسٹر سے ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ میں نے کس اسکل سیٹ پہ کام کرنا ہے اور اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. اگلا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی مشین لرننگ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے. اس کے اندر آپ کو پائتھون, ڈیپ لرننگ کے فریم ورکس, مشین لرننگ کے جو الگوریدمز ہوتے ہیں, اسٹیٹسٹکس, نیورل نیٹ ورکس, ماڈل ڈپلائمنٹ, یہ والے تمام پوائنٹ آف فوکس ہوتے ہیں. اور یہ چیزیں اگر آپ کی اچھی ہیں تو آپ اس فیلڈ میں آسانی سے ایک اچھی جگہ بنا سکتے ہو. یعنی اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ایم ایل کی طرف جانا چاہتے ہو تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ نے سیکھنی ہیں, جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے تاکہ آپ ایک اچھا کیریئر سیٹ اپ کر سکو. اس کے بعد آتا ہے جی ہمارے پاس سائبر سیکیورٹی. اب سائبر سیکیورٹی کے اندر نیٹ ورکنگ فنڈامنٹلس آپ کو پتہ ہونے چاہیے, پروٹوکولس کا پتہ ہونا چاہیے, ایتھیکل ہیکنگ, پینیٹریشن ٹیسٹنگ, کرپٹوگرافی, ڈیٹا پروٹیکشن, یہ وہ تمام بیسکس کائنڈ آف ماڈیولز اور پوائنٹ آپ اسپیسیفک کہہ سکتے ہیں, فیلڈس اور کہہ سکتے ہیں جن پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. انسیڈنٹ رسپانس اینڈ فرینزک ہو گئے. تو آپ نے بیسیکلی ایک ڈومین سلیکٹ کرنی ہے, اور اس میں بھی جب آپ کی کوئی بھی ڈگری ہو, جب بھی آپ کوئی ڈگری کر رہے ہو, تو آپ اس میں یہ بھی دیکھ لیں جیسے یہ سائبر سیکیورٹی ہے. اب دیکھیں سائبر سیکیورٹی میں جب آپ سائبر سیکیورٹی کرنے جائیں اور آپ کی ڈگری اسٹارٹ ہو, تو آپ شروع میں ہی دیکھ لیں کہ آپ نے سائبر سیکیورٹی میں کس ایک اسپیسیفک فیلڈ کو ٹارگیٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ہیلتھ انڈسٹری کے سافٹ ویئر بھی ہیں, وہاں بھی سائبر سیکیورٹی چاہیے, بینکنگ ہے ان کو بھی چاہیے, گورنمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے. سو آپ نے دیکھنا ہے کہ کس فیلڈ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کون سا اسکل سیٹ ہے جو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. وہ ایک فیلڈ سلیکٹ کر لیں, اور پھر ڈگری کے اندر آپ نے اس چیز پہ فوکس کرنا ہے تاکہ جب ڈگری ختم ہو تو آپ اس چیز کے ایکسپرٹ بن چکے ہو, تاکہ آپ آرام سے اس فیلڈ کے اندر پرسیو کر سکو اس کو. دین ڈیٹا سائنس ہے. اب ڈیٹا سائنس کے اندر کیا ہے, ڈیٹا سائنس از آل اباؤٹ اسٹیٹسٹکس, ڈیٹا ویژولاائزیشن, ڈیش بورڈس کریٹ کرنا, بزنسز کے ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرنا. سو اس کے لیے آپ کی یہ اسکلز اچھی ہونی چاہیے کہ آپ ڈیٹا کو بیسیکلی کس طریقے سے یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق گیدر کریں گے, اسے کیسے ڈیسیجن لینے میں ہیلپ کریں گے. تو اس میں اسٹیٹسٹکس, پروبیبلٹی, ماڈلنگ, ڈیٹا کی ویژولاائزیشن, پھر ان کے جو ڈفرینٹ لینگویجز ہوتی ہیں, پائتھون, آر, پھر ان کا پریڈکٹیو انالیسز اور ڈیش بورڈس کیسے کریٹ کرتے ہیں. تو ان سب کا آپ نے بیسیکلی ایکسپرٹیز گین کرنی ہے, اور اس میں بھی یہی بات ہے کہ آپ کوئی ایک فیلڈ سلیکٹ کر لیں ڈیٹا سائنس کے اندر بھی, اینڈ دین اسی کی ایکسپرٹیز گین کریں تاکہ ایٹ دی اینڈ جب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو تو آپ کے پاس اس کا فل نالج اویلیبل ہو. جو اگر میں آپ کو بیسٹ ریکمینڈ کروں کہ آپ کو کرنی چاہیے, جن کا مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں, آنے والے فیوچر میں بہت کام ہوگا, اور اگر آپ ایکسپرٹیز گین کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھا کریئر سیٹ کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے AI مشین لرننگ ہے. یعنی مشین لرننگ کے الگوریدم کیسے کام کرتے ہیں, ماڈل کیسے بنائے جاتے ہیں, نیورل نیٹ ورک کو انڈرسٹینڈ کریں, یعنی وہ ماڈل بنانا سیکھیں. یعنی AI کے ماڈل کیسے بنیں گے اور کس طریقے سے ڈیولپ ہوتے ہیں, اس طرف آپ جائیں. دین سائبر سیکیورٹی, کیونکہ جتنا AI کا استعمال زیادہ ہوگا, سائبر سیکیورٹی کے بھی کریئر کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوں گے, کیونکہ اوبویسلی اگر AI کا استعمال ہو رہا ہے تو بینکنگ کی بات کر لیں, گورنمنٹ کی بات کر لیں, جتنے بھی بڑے بزنس ہیں انہوں نے اپنے ڈاٹا کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. سملرلی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کلاؤڈ کمپیوٹنگ, اینڈ دین آخر پہ آپ کے پاس آتا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ. سو اگر آپ کوئی کریئر سلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو آپ ان میں سے سلیکٹ کریں, لیکن ان کے لیے بھی میں آپ کو یہی پہلے ریکمینڈ کروں گی کہ یونیورسٹیز کی ویب سائٹس کھولیں, ان کے پروگرام کا کریکولم دیکھیں, ان میں سبجیکٹ سلیکٹ کریں, ان کو ایکسپلور کریں, اور پھر اس میں سے ایک سلیکٹ کریں اینڈ دین اس کے اوپر کام کریں. اوکے, تو آپ کی ڈیسیجن کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے؟ بیسیکلی پرسنلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کریئر میں بہت ساری مسٹیکس کرتے ہیں. اگر میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں, میں نے پہلے بایو پڑھی, اس کے بعد میں نے پری انجینئرنگ کی, اینڈ دین پری انجینئرنگ کے بعد میں کمپیوٹر سائنس کی طرف گئی,
اور پہلے 2 سیمسٹر میں تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کمپیوٹر کی الف بے نہیں پتہ تھی، یعنی کمپیوٹر میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی جب میں نے ڈگری سلیکٹ کی. اور دا ریزن کیا تھی، کیونکہ کوئی کریئر کاؤنسلنگ ہمارے کرنے والا نہیں تھا، نہ ہمیں چیزوں کا پتہ تھا. بس ٹھیک ہے پہلے بایو رکھی، پھر بایو میں رٹا بہت تھا، اس کو چھوڑ کے جی کیمسٹری انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں اینڈ دین موو ٹوورڈ دی کمپیوٹر سائنس. سو بیسیکلی یہی وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو پھر اینڈ پہ جا کے جن کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. سو کریئر کے سٹارٹ میں ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے آپ کو، یعنی یونیورسٹی سے پہلے ہی ڈیسائیڈ کریں کہ آپ یہ ڈگری کرنا کیوں چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک آپ کے پاس کوئی گول نہیں ہوگا، آپ کا کوئی کلیئرٹی نہیں ہوگی، آپ کا ویژن نہیں ہوگا، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی ویژن اور کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر آپ بس، بہت سارے ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جیسے یونیورسٹی میں جاتے ہیں پھر پتہ نہیں ہوتا کہ جو ڈگری کریں وہ کیوں کریں، کہیں اور ایڈمیشن نہیں ہوا تو جس میں ہو گیا بس اسی میں اسٹارٹ کر دیں. اینڈ دین انویسٹ ان گڈ یونیورسٹیز، یہ میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گی. دیکھیں یونیورسٹی ایسی سلیکٹ کریں جو آپ کو ایکسپوجر پرووائڈ کرے. فار ایگزامپل نسٹ فاسٹ کے اسٹوڈنٹس کو جاب اس لیے نہیں ملتی کہ وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں یا وہ کچھ ڈفرینٹ پڑھاتے ہیں. ایچ ای سی کا کریکولم آلموسٹ سب یونیورسٹیز کا سیم ہوتا ہے. دا مین ریزن از دے پرووائڈ دا ایکسپوجر، دے پرووائڈ دا نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز، دے انکریز دا کمیونیکیشن اسکلس. سو وہ چیزیں جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ان کو ان کی گرومنگ میں اور اس چیز میں انہیں ہیلپ کرتی ہیں کہ وہ اپنے کریئر میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. سو اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہی ہے، اور obviously ڈگری از کمپلسری، کیونکہ اسکلز آپ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن کمیونیکیشن اسکل سیکھنے کے لیے آپ کو نیٹ ورکنگ کے لیے، آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگوں سے ملنے کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ یہ یونیورسٹیز ہی پرووائڈ کرتی ہیں. سو پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کا پیشن کیا ہے. یونیورسٹیز کے ویب سائٹس کھولیں، آن لائن ویب سائٹس پہ سب کچھ اویلیبل ہے، ان کے پروگرامس دیکھیں اینڈ دین اس کے اکارڈنگ اپنا انٹرسٹ دیکھیں، اور اس کے بعد ان میں سے سبجیکٹ سلیکٹ کریں، ایکسپلور کریں، ان پہ بے شک کچھ ہلکا پھلکے سے ٹیوٹوریلز دے کے ان کو بلڈ کرنا شروع کریں. اینڈ دین اس کے بعد پھر اس فیلڈ کو سلیکٹ کریں اور اسے ایز اے کریئر سلیکٹ کریں، تو obviously آپ سکسیزفل ہوں گے. اور ایک اور چیز جو کہ ہمیشہ میں میرے خیال میں جو اسٹوڈنٹس کو دیکھنی چاہیے اور جو مس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا پورٹ فولیو ضرور بنائیں. بلکہ ڈے 1 سے جب آپ کا سیمسٹر اسٹارٹ ہو اپنی لنکڈ ان پروفائل بنائیں، اس کے اوپر جو کام آپ کرتے ہیں وہ اس کے اوپر ڈالتے جائیں اینڈ اپنی پروفائل بلڈ کریں، اپنا پورٹ فولیو بلڈ کریں. کیونکہ یہ جو جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہوتی ہیں یہاں پر اسٹوڈنٹس جو کام کرتے ہیں اس کا ایک پورٹ فولیو بنایا جاتا ہے، اور سرٹیفکیشنز بھی لیں. جتنی آپ کے پاس سرٹیفکیشنز ہوں گی، آپ کا پورٹ فولیو بلڈ ہوگا، تو آپ یونیورسٹی سے نکلنے سے پہلے ہی جاب سیکیور کر سکتے ہو، بلکہ اپنے اسٹارٹ اپس بھی ایون اسٹارٹ کر سکتے ہو. بٹ فار دیٹ یو ہیو ٹو ورک فرام ڈے 1. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یونیورسٹی کے پہلے 4 سیمسٹر گزر جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا مین گول کیا ہے یا آپ کس طریقے سے کام کرو گے. اچھا اب یہ بھی بات کر لیتے ہیں جو کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. یس سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، بٹ سیچوریشن کیوں زیادہ ہو گئی ہے؟ کیونکہ ایک میڈیوکر پرسن بھی اگر جو ہے وہ اس فیلڈ میں آئے گا تو وہ ان لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو کہ کئی زیادہ اسٹرانگ ایکسپرٹیز کے ساتھ موجود ہیں. تو obviously پھر وہاں پر تو سیچوریشن آئے گی. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ کمپٹیشن بہت ٹف ہو گیا. اگر آپ اس فیلڈ کے اندر فلرش کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ایکسپرٹیز بہت ہائی لیول کی گین کرنی پڑیں گی، تب جا کے آپ ایک سکسیزفل کریئر سیٹ اپ کر سکتے ہو. سو یہ بات میں آلریڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں کہ ساری یونیورسٹیز کہتے ہیں کہ جتنی بھی جابز ہیں وہ لسٹ لمس کے اسٹوڈنٹ کیوں گین کر جاتے ہیں. اس کی ریزن میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں کہ وہ پورٹ فولیو بلڈ کرتے ہیں، وہ سرٹیفکیشنز کرتے ہیں، ان کو ایکسپوجر ملتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے، کیونکہ جب وہ یونیورسٹی سے نکلتے ہیں تو ان کے پاس وہ تمام اسکل سیٹ موجود ہوتا ہے جو اس مارکیٹ پہ چاہیے، اینڈ دین ان کو جاب مل جاتی ہے. لیکن اگر ایک عام یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی بات کریں جس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ پورٹ فولیو بنتا کیسے ہے، جس کو یہی نہیں پتا کہ اس نے سرٹیفکیشن بھی حاصل کرنی تھی، تو اس کے بعد جب وہ کام کرے گا تو اٹس آبویس کہ وہ جو ہے کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکے گا. اور اس کے بعد جو سی جی پی ہے، یس اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ فیل ہو جائیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ ری ٹیک ہی کرتے رہیں، یعنی کوشش دوبارہ لیتے ہیں. جی پی اے بھی ضروری ہے، بٹ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک نارمل آپ کو جاب کے لیے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ فرسٹ ٹائم اپلائی کرتے ہو تو وہاں نارملی کنڈیشن ہوتی ہے کہ آپ کا جی پی ایچ ڈی ہونا چاہیے، یا پھر 2.5 سے، ویسے آئی گیس 3 ہونا چاہیے، 3 سے اوپر ہونا چاہیے. سو اتنا جی پی اے رکھیں جو کہ آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکیں. باقی اپنی اسکل سیٹ پہ کام کریں کیونکہ دونوں چیزیں ضروری ہیں.
فرسٹ ٹائم مارکیٹ مینٹر ہونے کے لیے جی پی اے دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد جب آپ کی ایکسپرٹیز ہو جاتی ہے تو پھر جی پی اے کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. سو کوشش کریں کہ آپ جب کوئی ڈگری فار ایگزامپل آپ نے ریسرچ کی، آپ نے اینالائز کیا، آپ نے سلیکٹ کیا، تو اس کے بعد سے آپ نے کام شروع کر دینا ہے کہ آپ نے پروجیکٹس بنانے ہیں، ان کو گیٹ ہب پہ اپلوڈ کرنا ہے یا اپنا ایک پورٹ فولیو بنانا ہے، کوئی سرٹیفکیشن بھی حاصل کرنی ہے، پھر اپنی ایک ویلیو بنانی ہے. اور لنکڈ ان پروفائل تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ جیسے آپ فرسٹ ڈے سے فرسٹ میسج سے ہی اپنی لنکڈ ان پروفائل بنائیں، جو پروجیکٹس کریں، جو چیز کریں وہ اس پہ ڈالتے جائیں تاکہ آپ کی کریڈیبلٹی بھی بلڈ ہو جائے. اور اس کے بعد پھر اس کو فالو کریں تو آبویسلی 4 سال کے بعد آپ کے پاس اچھا خاصا پورٹ فولیو بھی بن چکا ہوگا، آپ کے پاس اسکل سیٹ بھی ہوگا، ویلیو بھی ہوگی، جو کہ آٹومیٹیکلی مارکیٹ میں انٹر ہونے میں آپ کو ہیلپ کرے گی. سو محنت بہت ضروری ہے، لیکن محنت بھی ایک ڈائریکشن میں کریں گے تو ہی وہ آپ کو فائدہ دے گی. اگر ڈائریکشن لیس ہو کے کام کریں گے تو آبویسلی یو کانٹ بی سکسیزفل. یہ سب سے بڑی مت ہے جو ہمارے پاکستان کے اندر اور اسپیسیفکلی ہر جگہ یوز کی جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ ایک ڈگری جو ہے وہ ہائی پیئنگ فیلڈ کی سلیکٹ کر لو، بس اس کے بعد پیسہ ہی پیسہ ہے. نو، کوئی بھی چیز آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی جاتی، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنا اسکل سیٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، آپ کو مارکیٹ ویلیو انالائز کرنی پڑتی ہے، آپ کو اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، اس کے کورسز، اس کی سرٹیفکیشنز لینی پڑتی ہیں، ویلیو بلڈ کرنی پڑتی ہے. ویلیو بلڈ سے مراد اپنا پورٹ فولیو بنائیں، کوئی ریئل ٹائم میں پرابلم سالو کریں، اپنی جتنے بھی بیسیکلی ایک فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اچھے ایسے کام پرفارم کریں جو آپ اپنی سی وی میں انکلوڈ کر سکیں، اور کنسسٹنسی سے اپنی 4 سال کی ڈگری کے اندر آپ نے یہ کام کرنے ہیں تاکہ 4 سال کے بعد آپ کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو آپ کسی کو شو کر کے جاب سیکیور کر سکو. سو ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈگری سٹارٹ کر دیتے ہیں، 4 سال میں جو پڑھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے، پڑھا، سبمٹ کرایا، ختم. اینڈ پہ نہ ہمارے پاس پورٹ فولیو ہوتا ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اسکل سیٹ ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب 4 سال کی ڈگری ہو جاتی ہے پھر آپ اسکل سیٹ پہ کام کرتے ہیں، پھر 2 سال آپ کے اسکل سیٹ پہ اچیو کرنے میں ویسٹ ہو جاتے ہیں. دین آپ کا پورٹ فولیو بلڈ ہوتا ہے، اور موسٹ آف دی ٹائم اسٹوڈنٹس کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ پورٹ فولیو کس طریقے سے بلڈ کیا جاتا ہے یا کیسے کریں. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ کبھی بھی ایک سکسیزفل کریئر سیٹ نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کو 2-4 سال اور ضائع کرنے پڑتے ہیں. سو آپ نے اپنے آپ پہ انویسٹ کرنا ہے، اسکلس کو ٹائم دینا ہے. ڈگری از آلسو کمپلسری بٹ along with that skill is more important. سو اس پہ بھی کام کرنا ہے. Okay, so at the end, I just want to say that don't just watch, you have to act. So start searching. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹیک فیلڈ کی ہی ڈگری سرچ کریں، آپ بہت ساری اور ڈگریز بھی دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی کمیونیکیشن اسکلس بہت اچھی ہوتی ہیں، جن کی کنونسنگ اسکلس بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ دوسروں کو بہت جلدی کنونس کر لیتے ہیں. انہیں ہمیشہ سیل کی طرف جانا چاہیے. دس از آلسو گڈ فیلڈ. سملرلی آپ پروڈکٹ مینجمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں اگر آپ کی مینجمنٹ اور اس طرح کی اسکلز، یعنی اس کا بھی آپ کورس آؤٹ لائن کریکولم دیکھ لیں، بہت ساری یونیورسٹیز کروا رہی ہیں. سو یونیورسٹیز کی ویب سائٹ پہ جائیں، پورٹلس پہ جائیں اور دیکھیں کہ وہ کون کون سے سبجیکٹس آفر کر رہے ہیں، ان میں کون سے ایسے سبجیکٹس ہیں جو آپ کو ڈفرینٹ لگتے ہیں. پھر ان کے کریکولم کو دیکھیں، ان کے سبجیکٹس کو انالائز کریں. انٹرنیٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے، ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کو سرچ کریں اور ایک بیسٹ فیلڈ سلیکٹ کریں اپنے لیے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ اسکل سیٹ ہے جو آپ زیادہ آسانی سے گین کر سکتے ہو اور آپ اس میں بہت پیشنیٹ ہو اور بہت اچھے طریقے سے آپ اس میں کام کر سکتے ہو. سو obviously وہ ان فیوچر آپ کے لیے بہت بینیفیشیل ہوگا. سو آپ نے انالیسس کرنا ہے، اپنا اسکل سیٹ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اینڈ دین کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ نے کون سا کریئر سلیکٹ کیا اور کیوں. تھینک یو فار واچنگ.